بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کا ایک خط ہے غیبت کبریٰ کے زمانے میں، شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام۔ اس خط کا میں من و عن ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ترجمہ ذیشان حیدر جوادی کا ہے، نقوش عصمت کے اندر لکھتے ہیں: برادر سعید اور محب رشید شیخ مفید ابی عبداللہ محمد بن نعمان، خدا ان کے اعزاز کو باقی رکھے، کے لیے مرکز عہد الہی امام کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے مخلص دوست اور اپنے یقین کی بنا پر مجھ سے خصوصیت رکھنے والے محب، تم پر میرا سلام۔ ہم خدائے وحدہ لا شریک کی حمد کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہرین پر صلاۃ و سلام کی التماس کرتے ہیں۔ خدا نصرت حق کے لیے آپ کی توفیقات کو برقرار رکھے اور ہماری طرف سے صداقت بیانی کے لیے آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ ہمیں قدرت کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ ہم آپ کو مراسلت کا شرف عطا کریں اور اپنے دوستوں کے نام پیغام آپ کے ذریعے پہنچائیں۔ خدا ان سب کو اپنی اطاعت کی عزت عطا کرے اور اپنی حفاظت و حراست میں رکھے۔ خدا بے دینوں کے مقابلے میں آپ کی تائید کرے۔ آپ میرے بیان پر قائم رہیں اور جس پر آپ کو اعتبار و اعتماد ہو اس تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ ہم اس وقت ظالمین کے علاقہ سے دور ہیں اور اللہ کی مصلحت ہمارے اور ہمارے شیعوں کے حق میں یہی ہے کہ ایسے ہی دور دراز علاقہ میں رہیں جب تک دنیا کی حکومت فاسقین کے ہاتھ میں رہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں تمہاری مکمل اطلاع رہتی ہے اور کوئی خبر پوشیدہ نہیں رہتی ہے۔ ہم اس ذلت سے بھی باخبر ہیں جس میں تم لوگ اس لیے مبتلا ہو گئے ہو کہ تم میں سے بہت سے لوگوں نے صالح بزرگوں کا طریقہ ترک کر دیا ہے اور عظمت الہی کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، جیسے وہ اس عہد سے باخبر ہی نہ ہو۔ ہم تمہاری نگرانی کے ترک کرنے والے اور تمہاری یاد کے بھلا دینے والے نہیں ہیں۔ ہم تمہیں نہ یاد رکھتے تو تم پر بلائیں نازل ہو جاتی اور دشمن تمہیں جلا کر خاکستر بنا دیتے۔ خدا سے ڈرو اور فتنوں سے بچانے میں ہماری مدد کرو۔ فتنے قریب آ گئے ہیں اور ان میں ہلاکت کا شدید اندیشہ ہے۔ یہ فتنہ ہماری قربت کی علامت ہے۔ خدا اپنے نور کو بہرحال مکمل کرنے والا ہے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تقیہ کو حفاظت کا ذریعہ قرار دو اور اموی گروہ کی جاہلیت کی آگ سے محفوظ رہو۔ جو اس جاہلیت سے الگ رہے گا ہم اس کی نجات کے ذمہ دار ہیں۔ اس سال جمادی الاولیٰ کا مہینہ آ جائے تو حوادث سے عبرت حاصل کرو اور خواب سے بیدار ہو جاؤ اور بعد میں آنے والے واقعات کے لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ ان قریب آسمان اور زمین نمایاں نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ سرزمین مشرق پر قلق و اضطراب ظاہر ہوگا۔ عراق پر ایسے گروہوں کا قبضہ ہوگا جو دین سے خارج ہوں گے اور ان کی بدعمالیوں سے روزی تنگ ہو جائے گی۔ اس کے بعد طاغوت کی ہلاکت سے مصیبت دفع ہوگی اور صاحبان تقوی اور نیک کردار افراد خوش ہوں گے۔ حج کا ارادہ کرنے والوں کی مرادیں پوری ہوں گی اور ہم ایک مرتب اور منظم طریقہ سے ان کی آسانی کا سامان فراہم کریں گے۔ اب ہر شخص کا فرض ہے کہ ایسے اعمال انجام دے جو ہماری محبت سے قریب تر بنا دیں اور ایسے امور سے اجتناب کرے جو ہمیں ناپسند ہیں اور ہماری ناراضگی کا باعث ہیں۔ ہمارا ظہور اچانک ہوگا، اس وقت توبہ کا کوئی امکان نہ رہے گا اور نہ ندامت سے کوئی فائدہ ہوگا۔ خدا تمہیں ہدایت کا الہام کرے اور اپنی توفیق خاص عنایت فرمائے۔ تو یہ خط ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جو انہوں نے
شیخ مفید علیہ الرحمہ کو لکھا ہے اور ان کے خوبصورت القابات سے انہیں یاد کیا ہے جو ان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔